جادوئی سونے اور چاندی کے بال۔ ایک شہزادی جس کا نام میرا تھا، وہ دل کی بہت اچھی تھی، لیکن اس کے سر پر بال نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑاتی تھیں۔ اسی وجہ سے میرا اپنے کمرے میں ہی رہتی اور باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ رانی ماں نے میرا کو اپنے پاس بلایا۔ میرا رانی ماں کے پاس گئی اور کہا، کیا ہوا رانی ماں، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں میرا بیٹی، میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تم سے کچھ کہنا تھا۔ جی رانی ماں، کیا بات ہے، بولیے۔ میرا، تم گھر میں ہی رہتی ہو، کہیں بھی نہیں جاتی، کیا بات ہے، بولو۔ رانی ماں، میں جب بھی کہیں باہر نکلتی ہوں تو سب میرے گنجے پن کا مذاق اڑاتے ہیں، سب مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، بھلا اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کوئی بھی میرے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ بیٹی، ایک بار تو گھر سے باہر نکل کر دیکھو، اگر تمہیں کوئی مذاق کرے گا تو مجھے بتانا۔ نہیں رانی ماں، سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اسی لیے مجھے گھر سے باہر نکلنا بالکل پسند نہیں۔ بیٹی، تم ایک دفعہ گھر سے باہر جا کر تو دیکھو، اگر تمہیں کوئی کچھ کہے گا تو پھر میں اسے اچھے سے دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے رانی ماں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اگلے دن میرا شہزادی باہر نکلتی ہے اور ایک خوبصورت سے گاؤں میں پہنچتی ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے۔ گھومتے گھومتے وہ ایک خوبصورت بازار میں پہنچ جاتی ہے۔ اتنے میں وہاں کھڑی 3 عورتیں میرا پر ہنسنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے دیکھو اس لڑکی کو، گنجی ہے گنجی، کسی کارٹون سے کم نہیں لگ رہی ہے یہ لڑکی، اور یہ کتنی بدصورت بھی ہے۔ آپ لوگ میرا مذاق مت اڑاؤ، کبھی بھی کسی کی بدصورتی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا شہزادی بہت اداس ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اے اوپر والے، مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ کاش میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح خوبصورت ہوتی، میں بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی، ان سے باتیں کرتی اور موج مستی کرتی، آخر یہ سب میرے ہی نصیب میں کیوں؟ وہاں سے ایک بوڑھی عورت گزر رہی ہوتی ہے، وہ میرا کی تمام باتیں سن لیتی ہے۔ وہ میرا کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، بیٹی، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، تم اداس مت ہو، میں بھی بچپن میں تمہاری طرح تھی، پھر میری ماں مجھے ایک جادوگرنی کے پاس لے گئی تھی، پھر اس جادوگرنی نے مجھے ایک سونے اور چاندی کے بال دیے تھے، اس سے میرے بال واپس آ گئے تھے۔ کیا سچ میں دادی؟ ہاں سچ میں بیٹی۔ دادی، مجھے جلدی سے اس جادوگرنی کا پتہ بتا دیجیے۔ بیٹی، میں اس جادوگرنی کا پتہ تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ بیٹی، اس گاؤں کے باہر ایک ندی ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑی گفا ہے، تم اس گفا کے اندر جاؤ گی تو تمہیں وہ جادوگرنی ملے گی، پھر تم اس کو سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی، اور اگر تم اسے کچھ بھی جھوٹ بولو گی تو وہ تمہیں وہیں پر مار دے گی۔ شکریہ دادی، میں ابھی اس جادوگرنی کے پاس جاتی ہوں اور اس کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ اس کے بعد میرا اس ندی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس گفا کی طرف دیکھتی ہے، اور اس گفا سے ایک بہت عجیب سی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی میرا اس گفا کے اندر جاتی ہے تو روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تبھی گفا میں سے آواز آتی ہے، کون ہو تم اور یہاں پر کیوں آئی ہو؟
مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ مگر تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے؟ یہاں پر کوئی اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا۔ تبھی میرا شہزادی اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے۔ اچھا، تو تمہیں اس بوڑھی عورت نے بھیجا ہے، اس لیے تو میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں، ورنہ میں کسی کی مدد نہیں کرتی۔ میں تمہاری ایک شرط پر مدد کروں گی کہ تم کسی کو میری گفا کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اس کے بعد وہ جادوگرنی میرا شہزادی کے سامنے آ جاتی ہے اور اپنی جادو کی چھڑی سے وہاں سونے اور چاندی کے بال لے آتی ہے۔ سنو، اسے اپنے سر پر رکھ لینا اور تھوڑی ہی دیر بعد دیکھنا تمہارے بال آ جائیں گے، اور ہاں، اس بالوں کو کسی اور کے ہاتھ مت لگنے دینا، ورنہ وہ بہت ہی بدصورت ہو جائے گا۔ اسے بس تم ہی ہاتھ لگا سکتی ہو اور اپنے ہی ہاتھوں سے دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ بالکل کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جادوگرنی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد جادوگرنی میرا کو سونے اور چاندی کے بال دے دیتی ہے اور میرا اپنے محل میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد شہزادی میرا سونے اور چاندی کے بالوں کو اپنے سر پر رکھتی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر بہت ہی سندر بال آ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ میرا شہزادی سونے اور چاندی کے بالوں سے اوروں کی بھی مدد کیا کرتی تھی۔ یہ بات محل میں بڑی رفتار سے پھیل گئی کہ شہزادی میرا کے پاس سونے اور چاندی کے جادوئی بال ہیں۔ ایک مرتبہ میرا اپنی سہیلیوں کے پاس جاتی ہے اور اس کی سہیلیاں میرا کو دیکھ کر چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے میرا، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہمیں بھی تو بتاؤ اس خوبصورتی کا راز۔ ارے یہ سب تو سونے اور چاندی کے بالوں کا کمال ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، سنا ہے تم اس سونے اور چاندی کے بالوں سے اوروں کی بھی مدد کرتی ہو۔ ہاں، میں ان بالوں سے ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتی ہوں۔ اس کے بعد شہزادی میرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ محل میں آرتی نام کی ایک اور شہزادی رہتی تھی جو میرا سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے اس کو اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ تھا۔ جب اسے میرا شہزادی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ من ہی من میں بہت جلنے لگی۔ اگر میں ان بالوں کو چرا کر اپنے سر پر رکھوں گی تو میرے بال اور بھی زیادہ سندر اور لمبے ہو جائیں گے، پھر میں میرا شہزادی سے بھی اور زیادہ خوبصورت لگوں گی۔ پھر ایک دن وہ میرا شہزادی کے کمرے میں جاتی ہے جب میرا شہزادی سو رہی ہوتی ہے، جبکہ میرا نے سونے اور چاندی کے بال الماری میں رکھے ہوتے ہیں۔ آرتی چپکے سے الماری میں سے سونے اور چاندی کے بال چرا کر لے جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کر ان بالوں کو سر پر رکھتی ہے، وہ بہت ہی بدصورت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آرتی روتی ہوئی میرا کے پاس آتی ہے۔ ارے آرتی، تم اور یہاں، وہ بھی اتنی رات کو، اور تمہارے پاس میرے سونے اور چاندی کے بال کہاں سے آئے؟ بولو۔ شہزادی میرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے سونے اور چاندی کے بال اس لیے چرائے تھے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اپنے سر پر رکھوں گی تو میرے بال اور بھی خوبصورت اور لمبے ہو جائیں گے اور میں تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مہربانی کر کے مجھے پہلے جیسا کر دو۔ اب اگر تم نے اپنی غلطی مان ہی لی ہے تو پھر میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد شہزادی میرا آرتی کو اپنے ساتھ جادوگرنی کے پاس لے جاتی ہے۔ جادوگرنی جی، میں شہزادی میرا ہوں۔ ہاں بیٹی، بولو، کیسے آنا ہوا؟
اس کے بعد شہزادی میرا جادوگرنی کو تمام بات بتاتی ہے، جسے سن کر جادوگرنی کہتی ہے، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا یہ بال کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ جادوگرنی جی، اسے معاف کر دیجیے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اسے پہلے جیسا بنا دیجیے، آج کے بعد یہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ ہاں جادوگرنی جی، مجھے معاف کر دیجیے، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، لیکن آگے سے ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ اس کے بعد جادوگرنی اپنی جادو کی چھڑی سے آرتی کو پہلے جیسا بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد آرتی جادو کا شکریہ ادا کر کے میرا شہزادی کے ساتھ محل واپس آ جاتی ہے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ میرا بھی اب باقی سہیلیوں کے ساتھ مل کر رہنے لگتی ہے اور ہنسی خوشی وقت گزرنے لگتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔